وآل محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم حاجی شعبان علی ابن حاجی حسن علی اونیا و مرحومہ معصومہ بنت حاجی یوسف علی نورانی صاحبان کی روح کو احسان اللہم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین استقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی خاطر منعقد کی گئی ہے، لہذا جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے جہاں پروردگار عالم واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کو خلق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا سکے کہ تم میں سے حسن عمل انجام دینے والے لوگ کون ہیں۔ آپ ذرا دیر کے لیے واقعاً تصور کیجئے اور غور کریے کہ کائنات کی ایک چیز جو موت ہے، جہاں سب کو سفر کرنا ہے اور جس جگہ سے ہر ذی روح کو، یعنی اگر ہم اس دنیا میں ذی روح ہیں تو ایک عالم آخرت تک جانا ہے، اور درمیان میں جس منزل سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے
اسی منزل کو موت کہتے ہیں۔ یعنی عالم دنیا سے عالم آخرت تک کا جو سفر ہے، جو برج ہے، جو پل ہے، اس پل کا نام موت ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں، یا من بے دنیا ہو اشتغل، اے وہ انسان جسے دنیا نے سرگرم کر رکھا ہے، وہ انسان دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی خوبصورتیوں میں، دنیا کے لہو و لعب میں کھویا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے یا من بے دنیا ہو اشتغل، اے وہ انسان جسے دنیا نے مصروف کر رکھا ہے، سرگرم کر رکھا ہے، وقد غرہ طول العمل، لمبی لمبی آرزوؤں نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے، والموت یاتی بغتتاً، تو اپنی آرزوؤں میں سرگرم رہے گا، تو اپنی دنیا میں مشغول رہے گا، لیکن موت یاتی بغتتاً، موت ناگہانی تیرے دروازے پہ چلی آئے گی، والقبر صندوق العمل، اور وہ قبر جس کے بارے میں تو نے کبھی فکر ہی نہیں کیا تھا، وہی قبر تیرے عمل کی صندوق بن جائے گی۔ آپ ذرا دیر کے لیے واقعاً حضرت کے ان کلمات پر غور کریں۔ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں ہر چیز کو یاد کرتے ہیں سوائے موت کے، جبکہ اگر آپ غور فرمائیں، انسان اگر موت کو یاد کرنے لگے تو عالم آخرت یاد آتا ہے۔ عالم آخرت یاد آتا ہے تو ایسی صورت میں انسان اس عالم آخرت کے انتظام میں لگ جاتا ہے۔ بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ وقت نہیں ہے، بڑھاپا آئے گا، ضعیفی آئے گی، جوانی گزرے گی، نوجوانی کے مرحلے طے کریں گے تو موت آئے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں والموت یاتی بغتتاً، موت ناگہانی آتی ہے، لہذا انتظام کر کے رکھو۔ آپ روایات میں نے دیکھا جو بھی ائمہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں اصحاب پہنچتے تھے اور حضرات سے فرماتے تھے کہ مولا کچھ نصیحت فرما دیں، کچھ وعظ فرما دیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام جنادہ ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے۔ یہ حضرت کی بارگاہ میں اس وقت پہنچا ہے جب حضرت کے جگر کے ٹکڑے تشت میں تھے۔ آپ توجہ کر سکتے ہیں کتنا سخت منظر ہوگا کہ حضرت کو زہر دغا دیا جا چکا ہے، جگر کے ٹکڑے تشت میں ہیں۔ اس وقت یہ شخص آ کر کہتا ہے اذنی یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کوئی وعظ کریے، کوئی نصیحت کیجئے، چونکہ آپ کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملے میری زندگی کو بدل دیں گے، میرے حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ امام نے اب ایسے موقع پر جو نصیحت فرمائی ہے، عجیب مرحلہ امام فرماتے ہیں حسل زادک قبل حلول اجلک، اے انسان، یعنی جب اس نے فرمائش کیا کہ مولا کوئی وعظ کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے، تو حضرت نے فرمایا حسل زادک قبل حلول اجلک، اپنی موت آنے سے پہلے زاد راہ کا انتظام کر لو، یعنی قبل اس کے کہ موت کا سفر تمہارے سامنے آئے تم زاد راہ آمادگی سفر رکھو۔ اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے دنیاوی سفر میں بھی اگر آپ غور فرمائے کہیں سے کہیں آپ کو ٹریول کرنا ہو اور پورے سامان آپ کے سیٹ ہوں، اٹیچی پیک ہو، سامان تیار ہو، اب سفر آپ نہایت اطمینان سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے انتظام نہ ہو اور دھیرے دھیرے سفر کا وقت قریب آ جائے تو انسان نہ جانے کن کن چیزوں کو بھولتا ہے، کن کن چیزوں کو اسٹیشن پہ پہنچ کے یاد کرتا ہے، اور بعض تو وہ چیزیں ہیں جب منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ چیز چھوٹ گئی تھی، اگر پہلے سے انتظام کیا ہوتا تو اپنے پورے سامان سفر کے ساتھ آتا۔ معصوم فرماتے ہیں حسل زادک قبل حلول اجلک، موت آنے سے پہلے زاد راہ تیار کر لو۔ خدا کی قسم زاد راہ اگر تو شے راہ انسان کے پاس تیار ہو جائے پھر اس کے بعد موت کا سفر آسان نظر آتا ہے، لیکن اگر تو شے راہ تیار نہ ہو، زاد راہ تیار نہ ہو، دنیاوی لہو و لعب میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر دیں اور ناگہانی موت آ جائے تو ہمارے ہاتھ
مال دنیا سے تو محروم ہوتے ہی ہیں، وہ زاد راہ جو عالم آخرت تک لے جانا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اس موت کو یاد کریے۔ میں نے ایک روایت میں دیکھا، حضرت امیر جب جنگ صفین سے لوٹ کر کوفے پہنچ رہے تھے اور حضرت کے استقبال کو پورا کوفہ آیا ہوا تھا، ایسے موقع پر آپ غور فرمائیے، بہت حساس اور سینسیٹیو موقع ہوتا ہے کہ جب پورا کوفہ مولا کے استقبال کو آیا ہو، اس وقت حضرت امیر جو خطبہ ارشاد فرمائیں اس کا ایک الگ معنی ہوتا ہے۔ حالانکہ کلام امیر ہمیشہ امیر الکلام ہے، لیکن ایسے خاص موقع پر کہ آپ کوفے میں پہلی مرتبہ انٹر ہونے جا رہے ہیں بعنوان خلیفۃ المسلمین، پورا کوفہ آپ کے استقبال کو آیا ہوا ہے، اب یہاں آپ کو تقریر کرنی ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ حضرت امیر نے ان زندوں کو نہیں مخاطب کیا، بلکہ میرے مولا نے قبرستان کے مردوں کی قبروں کو دیکھ کر اس طرح فرمایا، یا اہل الدیار الموحشہ والقبور المظلمہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے اندھیری قبروں میں رہنے والوں، یا اہل التربہ و یا اہل الغربہ و یا اہل الوحشہ، اے تنہائی میں رہنے والوں، اے غریبوں، اے جن کا کوئی مونس و یاور نہیں ہے، انتم لنا فرط سابق و انتم لنا فرط لاحق، تم ہم سے پہلے پہنچے ہو، ہمارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ یعنی آج جو تم قبرستانوں کی قبر میں موجود ہو، کل ہم بھی انہی قبروں میں آنے والے ہیں۔ دیکھیے خدا کی قسم یہ کتنا بڑا درس ہے جو حضرت کوفے میں داخل ہونے سے پہلے ان تمام لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر زندگی صحیح گزارنا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ میرا بھی انجام یہی ہے جو آج ان مردوں کا انجام ہے، میں بھی انہی قبروں تک پہنچوں گا۔ گرچہ آج میں بہت بڑے بڑے محلوں میں رہ رہا ہوں، بہت بڑے بڑے گھروں میں رہ رہا ہوں، لیکن میرا آخری مسکن یہی قبر ہے۔ یہی یاد کر لے خدا کی قسم انسان کہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ آج ہم بھی قبرستانوں میں جاتے ہیں، آج ہم بھی جنازوں کو دیکھتے ہیں، آج ہم بھی تابوت جنازہ اٹھاتے ہیں، اس وقت ہمیں یاد آ جائے کہ یہ انجام جو آج میرے اس بھائی، دوست، عزیز، اقربا کا ہوا ہے، یہی انجام تو میرا بھی ہے، مجھے بھی اس عالم تک سفر کرنا ہے۔ یہی انسان میں بیداری آتی ہے، یہی انسان جاگ جاتا ہے کہ میں کن کن چیزوں کو انجام دوں تاکہ کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے۔ یہی چیز ہے جو آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد دلاتی ہیں، جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ یوں ہی نہیں خلق ہوئے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یوں نہیں خلق کیا پروردگار عالم نے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے خلق کیا ہو اور ایک دن اللہ تعالی ہمیں مٹا دے گا اور ختم کر دے گا۔ یہ تو بے معنی خلقت ہوئی نا۔ ایک انسان عام بھی اگر کوئی چیز بناتا ہے تو بے ہدف نہیں بناتا، بے مقصد نہیں بناتا۔ پروردگار عالم اس پوری کائنات کو بنایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات میں کتنے اسرار ہیں، کتنے راز ہیں، کتنے رموز ہیں کہ آج تک دنیا پوری طریقے سے کشف نہیں ہو پائی ہے کہ اس دنیا میں کیا کیا ہے۔ اتنا سسٹمیٹک دنیا بنانے کے بعد پروردگار عالم کا ایک دن میں اس دنیا کو خراب کر دوں گا، تو یہ تو ذات حکیم سے بعید ہے۔ حکیم یہ کام نہیں کر سکتا، بے عقل انسان یہ کام کرتے ہیں۔ کیوں ہی بنایا؟ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، گھروندے بناتے ہیں جا کر ساحل پہ اور بیچ پہ، اس کے بعد انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ یہ بچوں کا کام ہے، لیکن حکیم اگر کوئی کام کرتا ہے تو با مقصد کرتا ہے، بے مقصد نہیں کرتا، عبث اور بیکار نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے، ہم کوئی معمولی مخلوق نہیں ہیں۔ ہمارے بارے میں حضرت امیر فرماتے ہیں، اتوعم انک جرم صغیر بل فیک انطوی العالم الاکبر۔ انسان کیا تو نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تو ایک معمولی سا کیڑا ہے، تو ایک معمولی سی مخلوق ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ بل فیک انطوی العالم الاکبر، تیری ذات کے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ اب یہ عالم اکبر والا انسان یوں ہی موت آ جائے، یوں ہی ختم کر دیا جائے؟ نہیں میرے دوستو عزیزو، ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری زندگی کو ہمیں دیا ہے،
اور اسی زندگی کو طے کرتے کرتے ہمیں کمال زندگی تک پہنچنا ہے، اور درمیان میں ایک راستہ موت ہے۔ موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت انسان کو عالم ملک سے عالم ملکوت تک پہنچانے کے وسیلے کا نام ہے۔ اور اگر یہ تصور موت کا آ جائے نا تو انسان واقعاً موت سے اس قدر گھبرائے گا نہیں، لیکن جب اتنا طے ہو جائے کہ میں کچھ ذمہ داریوں کی بنیاد پر اس عالم میں خلق کیا گیا ہوں۔ بہت عزیزو، یہاں پر توجہ کرنے کا مقام ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں اگر آپ دیکھیں نا کتنے واضح طور پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تمہاری خلقت اس وجہ سے ہوئی ہے موت و حیات کی تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے، تمہاری امتحان لیا جا سکے۔ ایکم احسن عملا، تم میں وہ کون لوگ ہیں جو حسن عمل انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم پس اس دنیا میں جب جی رہے ہیں نا تو امتحانات کے ساتھ جی رہے ہیں۔ امتحانات کے ٹاپکس بھی ہمارے الگ الگ ہیں۔ کبھی امتحان کا ٹاپک صحت ہے، کبھی بیماری، یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار ہم نے مشکلات کو لا کر امتحان کا نام رکھا۔ جب کوئی مشکلوں میں پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ جب کوئی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے ہم نہیں کہتے کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، لیکن جب کوئی تندرست ہوتا ہے تو مجھ سے نہیں کہتے کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ جب کوئی غربت و افلاس ہو، بزنس میں گھاٹا اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، لیکن جب وہ بزنس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہیں کہتا کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ ہر صورت میں اللہ امتحان لیتا ہے، مال دے کر امتحان لیتا ہے، مال سلب کر کے امتحان لیتا ہے، صحت دے کر امتحان لیتا ہے، بیماری آ کر ہمارا امتحان لیتی ہے، یعنی ہر طریقے سے ہم مورد امتحان ہیں۔ ہم کیا کریں اس زندگی میں آج ایک حدیث آپ کی خدمت میں بہت اختصار کے ساتھ پیش کروں گا تاکہ یہ زندگی جو امتحان کے لیے خلق ہوئی ہے اس زندگی کو کیسے گزاروں کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ کس سے فارمولہ پوچھوں کہ اس امتحان بھری زندگی میں کیا کروں کہ میں اس امتحان میں اچھا نمبر لاؤں، میں اس امتحان میں بہترین نمبر لاؤں۔ اور میں یہ ڈیمانڈ آپ سے اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا نمبر تو سب سے ہائی ہونا چاہیے، ہمارا مارکس تو سب سے ہائی ہونا چاہیے۔ ہم تو فقط پرموٹڈ پاس ہونے والوں میں نہ رہ جائیں، چونکہ ہم اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سبجیکٹ بہترین طریقے سے پڑھایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، نہ فقط پڑھایا گیا ہے بلکہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اس امتحان کے راستے سے کس طرح گزرنا ہے۔ لہٰذا آج ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھوں اور اس حدیث سے پوچھا جائے کہ مولا کیا کریں کہ کامیاب ہو جائیں۔ امتحان میں کامیابی ہر کسی کا ٹینشن کا سبب بنتی کہ کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، کس طرح پڑھوں کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ مولا سے کسی نے پوچھا الا ما وا بنیت عمرک، یہ حدیث واقعاً ایک ایک مقام یہاں رکنے کا ہے، لیکن میں تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ حدیث پڑھوں گا کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب زندگی کیسے بناؤں۔ دیکھیے کامیاب زندگی کامیاب موت ہے، یاد رکھیے گا۔ جس طرح کامیاب زندگی گزارو گے اسی طرح کامیاب موت آئے گی۔ کامیاب موت کا مطلب معلوم ہے کیا ہے کہ انسان اس طرح اس عالم سے جائے کہ اس کا پروردگار عالم اس سے راضی ہوں، اہل بیت اس سے راضی ہوں، رسول اس سے راضی ہوں، ملائکہ اس سے راضی ہوں۔ یہ کامیاب موت ہے۔ یہ موت واقعاً جو مومن کو آتی، خدا کی قسم آپ تصور کر سکتے ہو کہ انسان کے سرہانے امیر کائنات آئیں، انسان کی قبر میں امیر کائنات آئیں اور آنے کے بعد کہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ کیا کروں کہ ایسی کامیاب زندگی گزار کے جاؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد وآل کسی نے پوچھا مولا الا ماذا بنیت عمرک، آپ کی زندگی کے امر کس چیزوں پر ہے، یعنی ایک کامیاب زندگی کا راز کیا ہے۔ آسان ترجمہ کروں، ایک کامیاب زندگی کا راز کیا ہے، ایک سکسیس زندگی کا راز کیا ہے، کیسے زندگی گزاروں کہ کامیاب زندگی گزارے۔ امام نے فرمایا الا اربعۃ اصول، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، کامیاب زندگی 4 بنیادوں پر گزرتی ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو کامیاب بناتی ہیں۔ یہ 4 چیزوں پہ یقین کر لو، زندگی کامیاب گزرے گی۔ عجیب حدیث ہے، خدا کی قسم یہ حدیث ہمارے فقط کاغذ پر تحریر نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں پہ تحریر ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں الا اربعۃ خصال،
4 چیزیں اگر انسان میں آ جائیں تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز، علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین کر لے کہ اس کی ذمہ داریاں اسے انجام دینا ہے، کوئی اور انجام نہیں دے گا۔ کامیاب زندگی کا پہلا راز حضرت فرماتے ہیں علمت ان عملی، میرا کام، میری ذمہ داریاں مجھے انجام دینا ہے، میرے علاوہ میری ذمہ داریوں کو کوئی اور انجام نہیں دے گا۔ اتنا یقین آ جائے نا انسان کو، پھر خاموش نہیں بیٹھتا، پھر دیر تک سوتا نہیں ہے، پھر یہ نہیں سوچتا کہ کریں گے کیسے کریں گے، کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، یقین کرو کہ علمت ان عملی لا یعملہ غیری، میرا کام مجھے کرنا ہے۔ یہ پہلی کامیابی کی سیڑھی ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میرا کام مجھے کرنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یقین کر لو کہ میرا کام مجھے کرنا ہے۔ ہم نے نہ جانے کبھی کبھار اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے سروں پہ بہت چھوڑا ہے۔ میری نماز قضا ہے، میں ادا کر کے جاؤں گا، میرے روزے قضا ہیں، میں ادا کر کے جاؤں گا، میں نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، میں معافی مانگ کے جاؤں گا، میں نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں، میں ان حقوق کو ادا کر کے جاؤں گا، میں نے پروردگار عالم کا گناہ کیا ہے، میں معافی مانگ کر جاؤں گا۔ یہ میری ذمہ داریاں ہیں۔ علمت ان عملی، میرا کام میرے علاوہ کوئی اور کیوں کرے گا؟ فاجتہدت، تو میں کوشش کروں، تلاش کروں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک چیز مایوس نہیں کروں گا، وہ یہ کہ آپ کوشش کرو، پھر اس کے بعد راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بناتا جائے گا۔ آپ کوشش تو کرو۔ ہم پہلے ہی مرحلے میں کوشش کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے تحت کہتے ہیں یہ کام تو ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے قدم نہیں اٹھایا، کس نے کہا کہ یہ کام آپ سے ہوگا؟ آپ سے ہرگز یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ قدم اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے راستہ اس کے لیے خدا بناتا ہے۔ یہ قرآن مجید صاف لفظوں میں ارشاد ہے، تم تقوی الہی اختیار تو کرو، راستہ تمہارے لیے بنائے گا خدا۔ خدا جس کے لیے راستہ بنا دے، آپ تصور کریے گا ساری دنیا مل کر تمہارا راستہ بند کرنا چاہے، لیکن اگر خدا تمہارے لیے راستہ بنانا چاہے تو خدا تو وہ ہے جو موسیٰ نبی کے لیے دریا میں راستہ بناتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، خدا راستہ بناتا ہے، لیکن آپ کو ثبات قدمی دکھانا۔ ان عملی لا یعملہ غیری، میرا عمل مجھے انجام دینا، میرے علاوہ میرا عمل کوئی اور انجام نہیں دے گا۔ یہ آج سے یقین کر لیجئے۔ بہت سی چیزیں قضا ہیں ہمارے اوپر، بہت سے فرائض ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہیں، بہت سے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے ہیں، یہ تمام حقوق میں ادا کر کے جاؤں۔ بہت سے انفاق ہیں، بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سے خیرات ہیں، میں اپنی زندگی میں ادا کر کے جاؤں۔ ٹھیک بات ہے، اولاد صالح بہترین چیز ہے، یہ آپ کے لیے نام عمل کے لیے بہترین چیز ہے، لیکن جب تک آپ کے اندر طاقت ہے، جب تک آپ کے اندر قدرت ہے، جب تک آپ کے اندر توان ہے، آپ اپنا عمل خود انجام دیجئے، دوسروں کے بھروسے پہ نہیں جائیے۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ خدا یہاں رکنے کا مقام تھا، لیکن وہ چاروں چیز میں آج کی مجلس میں بیان کر دوں تاکہ ایک حدیث کامیابی کا راز ہمیں معلوم ہو سکے۔ علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کام میرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، لہذا میں نے کوشش کرنا شروع کر دیا۔ دوسری چیز جو ہمیں یقین ہونا چاہیے، علمت ان اللہ مطلع علیہ فاستحییت، انسان کو اتنا یقین ہو جائے کہ وہ جہاں پر بھی ہے، جیسے بھی ہے، جس بھی حالت میں ہے، اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، واقعاً جب انسان کو اتنا یقین ہو جائے کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے، اب چاہے نیکیاں کر رہا ہو چاہے برائیاں کر رہا ہو، کسی بھی حالت میں اگر انسان کو اتنا یقین ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد انسان کے لیے مجمع اور تنہائی فرق نہیں کرتا۔ جب مجھے پتہ ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، علمت ان اللہ تعالی مطلع علیہ، اللہ میرے حالات سے واقف ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کا حق ضائع کر رہا ہوں، یہ کس کا حق ادا کر رہا ہوں، میں کس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار ہم لوگ جب اس بات پہ یقین نہیں رکھتے نا تو شکوہ و شکایت بھی شروع کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہم نے یہ کیا لیکن آج انہیں دکھائی نہیں دیتا،
خوب نہ دکھائی دے انہیں ہماری نیکیاں. جسے دیکھنا تھا، جسے اجر دینا تھا، اس نے دیکھا بھی ہے اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے. وہ بھولتا بھی نہیں ہے، وہ جانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم ذرے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بھی اجر میں تمہیں دوں گا. پھر کیوں گھبراتے ہیں؟ پھر کیوں نیک کام سے مایوس ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، آج کوئی ہمیں کچھ نہیں کرا. کچھ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اسے یقین کر لو. اگر انسان کو گناہ کے وقت فقط اتنا یاد آ جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، علمت ان اللہ مطلع علی، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. میں جس سے جھوٹ بول رہا ہوں اسے نہیں پتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اسی وقت یقین آ جائے کہ نہیں میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. سڑکوں پر جب نامحرم کی جانب میری نگاہ بڑھے، مجھے یقین آ جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد انسان کے اندر حیا آتی ہے. مولا کا جملہ ہے فَاسْتَحْيَيْتُ. حیا کب آئے گی؟ جب انسان سمجھے گا کہ میں محضر خدا میں ہوں، میں حضور خدا میں ہوں. اس پورے عالم میں کون سا وہ گوشہ ہے، مجھے انصاف سے بتائیے، جہاں پر جا کر میں کوئی گناہ کروں اور میرا خدا مجھے نہ دیکھے؟ کوئی ہے وہ جگہ جہاں پر انسان کوئی کام انجام دے اور اس کا خدا اسے نہ دیکھے؟ بس اگر خدا دیکھ رہا ہے تو حیا کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ ایک چھوٹا سا بچہ اگر میں کوئی غلط کام کروں وہ دیکھ لے تو مجھے حیا آتی ہے. خود میں جو بھی کام کرنے جاتا ہوں وہ خدائے کریم، خدائے عزیز، خدائے قدیر وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں حیا آتی؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک مجھے یقین نہیں ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر انسان کو یہ یقین آ جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم یاد رکھے گا، اس کے بعد آپ کو کوئی واچ کرے نہ کرے، آپ کو کوئی بتائے نہ بتائے، آپ کو اتنی یقین ہو جائے نا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. ایک CCTV کیمرہ جہاں لگا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے وہاں پر لوگ کیسے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے اندر 50 پرابلم ہو سکتا ہے، کام نہ کر رہا ہو، یوں ہی آپ کو دکھانے کے لیے لگایا گیا ہو سکتا ہے اس میں لائٹ نہ ہو، بیٹری، جو بھی ہزاروں پرابلم، ٹیکنیکل پرابلم آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ دید خدا میں کوئی پرابلم آتا ہے، وہاں پہ کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، وہاں ذرہ برابر بھی مشکل نہیں. وہ اگر کر رہے ہو تو دیکھ رہا ہے، کر رہے ہو تو دیکھ رہا ہے. فَاسْتَحْيَيْتُ. تو مولا فرماتے ہیں بس حیا آتی ہے مجھے کہ جب میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیوں گناہوں کی جانب بڑھوں. یہ حیا بہت ضروری ہے میرے دوستو عزیزو، یہ حیا بہت ضروری ہے. دین میں حیا بہت ضروری ہے. بعض روایات میں ہے کہ من لا حیا لہو لا دین لہو، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. دین اگر ہے تو حیا ہونی چاہیے، حیا ہے تو دین ہے، حیا نہیں تو دین نہیں. بے حیائی میں دین نہیں ہے. اب حیا کا معنی ہم نے شاید عورتوں سے فکس کر کے رکھا ہے، وگرنہ حیا مردوں کے لیے بھی ہے، حیا عورتوں کے لیے بھی ہے. مجھے حیا ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا، مجھے حیا ہوگی تو میں روزہ رکھوں گا. چونکہ حیا آتی ہے نا انسان کو کہ اس اللہ نے طاقت دیا، قدرت دیا، خلق کیا، صحت دیا، سب کچھ دیا، اب وہ کہتا ہے آ کر نماز پڑھو، میں کہوں نہیں پڑھ سکتا. تو یہاں پر انسان کے اندر اگر حیا ہوگی تو سوچے گا سب کچھ دیا ہوا تو اسی کا ہے، وہی پروردگار عالم مجھ سے کہہ رہا ہے نماز کے وقت حاضر ہو جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں. پس مولا فرماتے علمت ان اللہ تعالی مطلع علی فاستحییت. مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے حیا آتی ہے. تیسری کامیابی کا راز یا تیسرا اصل جسے مولا بیان فرماتے ہیں علمت ان رزقی لا یأکلہ غیری فاطمأننت. مجھے اتنا یقین ہو گیا ہے کہ جو میرا رزق ہے وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں کھا سکتا. جو میرا رزق ہے وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں کھا سکتا، لہٰذا میں بہت اطمینان میں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میرا رزق میرے پروردگار عالم نے معین کیا ہے، پھر میں کیوں بازار میں جا کر جھوٹ بولوں؟ کیوں پھر میں وہ چیزیں جو اتنے کی نہیں اس سے زیادہ قیمتوں پہ بیچوں؟ کیوں میں فریب کروں؟ کیوں میں مکاری کروں؟ کیوں میں عیاری کروں؟ جو مجھے اتنا یقین ہو گیا ہے کہ میرا رزق میرے خدا نے لکھا ہے، لہذا اطمینان. یہاں پر بریکٹ میں ایک بات عرض کروں، اس حدیث سے کوئی یہ معنی یہ نہ نکالے کہ ٹھیک ہے جب ہمارا رزق پروردگار عالم نے لکھ دیا ہے تو اب ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے.
اب ہمیں محنت کرنی. دیکھیں دین کو اچھی طریقے سے سمجھیے. دین کہتا ہے دعا کرو، لیکن دین فقط دعا کرنے والوں کو محبت اور مدح نہیں کرتا، کہتا ہے دعا کے ساتھ کام کرو. یعنی جب آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے نمبر سے پاس کر دے تو یہ دعا ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو 10-12 گھنٹہ آپ پڑھو گے تو یہ دعا کے ساتھ مل کر آپ کا اشتغال ہوگا. دین اس طرح کام کرتا ہے. دین کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیے مسجد میں مصلی بچھا کر بیٹھ جائیے اور کہیے آج کے بعد تو صرف ہم نماز پڑھیں گے، اب جو کرنا ہوگا پروردگار عالم کرے گا. بعض روایات میں ہے پیغمبر نے ایک مرتبہ مسجد میں پیغمبر داخل ہوئے، وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مصلی بچھا کر نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ومن انتم، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ مُتَّكِلُونَ، ہم لوگ خدا پر توکل کرنے والے ہیں. پیغمبر نے فرمایا بل انتم متکلون، تم لوگ متوکل نہیں ہو، توکل کرنے والے نہیں ہو، تم لوگ لوگوں کے سر کا بوجھ ہو. کیونکہ دین یہ معنی سکھاتا ہی نہیں. رزق کی تلاش میں نکلو، مال حلال کی تلاش میں نکلنا عبادت ہے، عبادت ہے. بعض روایات میں ہے سعد ابن معاذ پیغمبر اکرم سے مصافحہ کرنے آئے، سعد کے ہاتھوں میں کچھ گٹھے پڑے ہوئے تھے. پیغمبر نے فرمایا سعد تمہارے ہاتھوں میں یہ گٹھے کہاں سے پڑے ہوئے ہیں؟ سعد نے کہا یا رسول اللہ میں کنویں سے پانی کھینچتا ہوں، لہٰذا رسیوں کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. پیغمبر نے سعد کے ہاتھوں کو چوما. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہوں وہ اس لائق ہیں کہ رسول اکرم ان کا بوسہ لیں. پس کوئی معمولی عمل نہیں ہے. علم تو ان رزقی، پس رزق ہے لیکن آپ کو نکلنا ہوگا. لیکن نکل کر اس وجہ سے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا مارکیٹ میں تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اس سے اطمینان رکھیے. یہ نہ کیجیے. میرا رزق میرا خدا دے گا، اطمینان کے ساتھ مال حلال تک جائیے، مال حرام تک نہ جائیے. میں یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، مال حرام ہمارے بچوں کو دین سے دور کر دے گا. مال حرام ہمارے بچوں کو امام سے دور کر دے گا. مال حرام اگر ہمارے گھر میں آیا تو ہمارا گھر ہو سکتا ہے لائٹ سے اجالے میں ہو لیکن لوگوں کے دل اندھیرے میں آ جائیں گے. بعض روایات میں ہے کہ اگر مال حرام کوئی کھاتا ہے خرو کا دین ہو ضعف یقین ہو، یقین ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، دین بوسیدہ ہو جاتا ہے. یا بعض روایات میں ہے کہ اگر مال حرام تمہاری زندگی میں آ جاتا ہے تو قلت عبادت ہو، نمازیں کم ہو جاتی ہیں، عبادتیں کم ہو جاتی ہیں. وحجبت دعوت ہو، اب تم دعا کرتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی. لہٰذا رزق تمہارا پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے. اطمینان کے ساتھ آئیے اور یہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. چوتھی چیز جو اس مقام پر فرمایا وہ عجیب مرحلہ ہے. امام فرماتے ہیں علم تو انا آخر امری الموت فاستعددت. جو موضوع جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر آ رہا ہے. علم تو مولا فرماتے ایک چیز کا یقین کر لو. وہ کس چیز کا یقین کر لو مولا؟ وہ اس چیز کا یقین کر لو چاہے جس بھی منزل پر چلے جاؤ، چاہے جس بھی مقام پہ چلے جاؤ، دنیا کے لحاظ سے کسی بھی سٹیج پر چلے جاؤ، کسی بھی مقام و مرتبے کو حاصل کر لو، آخر امری تمہاری انتہا کا نام موت ہے. کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی پوسٹ پر، کسی بھی منصب پر، کسی بھی مقام تک پہنچ جاؤ، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ان آخر امری الموت، تمہارے آخر امر کا نام کیا ہے؟ موت ہے. تو اب اگر یقین ہو جائے انسان کو کہ انتہا اس کی موت ہے، یعنی اس دنیا میں، نہ کہ اس دنیا کے بعد کوئی منزلیں نہیں، اس کے بعد تو ہزاروں منزلیں ہیں، لیکن اس دنیا کی آخری منزل کا نام موت ہے. اتنا یقین کر لو تو کیا کرو گے معلوم ہے؟ فاستعددت، تو پھر موت کی تیاری میں لگ جاؤ گے. جب تمہیں یقین ہو جائے گا نا، کبھی کبھار ہم دنیا میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم رہنے نہیں آئے، اس دنیا میں ہمیں جانا ہے. ہوتا ہے انسان کبھی کبھار، کسی کو آپ بھیجیے نا کسی کام سے
کہ جاؤ یہ لے کر آؤ، تو آدمی بازار میں میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، میلے میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اپنے گھر لوٹ کر جانا تھا، اور اس کے بعد جب وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے ارے مجھ سے جو سامان منگائے تو کافی دیر ہو گئی ہے، چونکہ اس میلے نے، اس دکانوں نے، اس طرح طرح کے کھلونوں نے اسے کیا کر دیا، مشغول کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں علمت ان آخر امری الموت، مجھے یقین ہو گیا ہے اس بات کا کہ میری انتہا، یعنی اس دنیا میں آخر الامر کیا ہے، موت ہے۔ اب جب آخر الامر موت ہے تو کیا کرنا ہے، فاستعددت، تو پھر اس کی تیاری کرنا۔ یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے، یہی سب سے بڑا راز ہے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ میری انتہا کا نام موت ہے۔ فاستعددت، تو پھر میں تیاری کروں گا۔ میں اب تک جو تیاری نہیں کر رہا ہوں، شاید کہیں نہ کہیں میں نے یہ سمجھا ہے کہ موت دوسروں کے لیے ہے، موت میرے لیے نہیں ہے۔ نہیں، مجھے یقین کرنا پڑے گا کہ یہ موت جس طرح دوسروں کے لیے ہے اسی طرح یہ موت میرے لیے ہے، اور اس عالم سے نکلتے وقت بقیہ بہت سی منزلوں کو مجھے طے کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے روایات میں ہے پہلا ہی مرحلہ، ابھی انسان اس دنیا سے جاتا نہیں ہے، معلوم ہے ابھی دنیا سے انسان جاتا نہیں ہے، سکرۃ الموت، وہ جو جانکنی کا عالم ہوتا ہے نا، حالت احتضار جسے کہتے ہیں، بہت سخت مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ اگر کبھی حیات رہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سکرۃ الموت، جاءت سکرۃ الموت، قرآن کا سکرہ موت، موت کا نشہ عجیب ہے، نشے سے تعبیر کیا، یعنی کیا معلوم ہے، جب انسان کے ہوش و حواس کام کرنا بند کر دینا تو تبھی تو آدمی پہ نشہ طاری ہوتا ہے، خوب اس حالت میں انسان کے ہوش و حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا سکرۃ الموت، یہ پہلے ہی مرحلہ اس دنیا میں جہاں انسان سب کچھ محسوس کرتا ہے، تھوڑا سے برزخ والی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا یہ دنیا چھوڑ رہا ہے۔ دیکھیں یہ سکرہ کیوں آتا ہے، کیوں انسان کا ذہن کام کرنا بند کرتا ہے، چونکہ جسے چھوڑ رہا ہے وہاں بہت سے اٹیچمنٹ ہیں، اس کے بہت سے تعلقات ہیں، جہاں جا رہا ہے وہاں کچھ بنا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں میں بیٹا، مال، اولاد، زوجہ یہ چھوڑ رہا ہوں، ان سے اٹیچ ہے میرا، جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ اس حالت میں مجھ پر سکرہ طاری ہوتا ہے، یہ پہلا ہی مرحلہ بڑا سخت ہے۔ جناب شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب منازل الآخرہ میں کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کام کرو تاکہ سکرہ موت تم پر آسان ہو، وہ سکرہ موت تمہارے اوپر آسان ہو۔ یہ سخت مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں انسان کو سکرۃ الموت سے تعبیر کیا، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ بعض دعائیں ہیں اس مرحلے کے لیے، بعض مقامات پر روایت میں ملتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سکرۃ الموت کے وقت جو ہے پانی گلاس میں لے کر اپنی پیشانی پہ ملتے تھے، اتنا سخت مرحلہ۔ جاءت سکرۃ الموت، یہ پہلا مرحلہ۔ دیکھیں یہ یقین کرو کہ موت آنی ہے، پھر اس کے بعد تیاری کرو گے۔ اب پہلی تیاری خود سکرۃ الموت کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے نکلے قبر میں دوسری منزل میری ہے، وہاں کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، وہاں کے لیے تیاریاں ہیں یا نہیں ہیں، جبکہ وہاں کی بھی مجھے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ قبر تو روزانہ 5 آواز لگاتی۔ بعض روایات میں ان القبر ینادی کل یوم 5 کلمات، قبر روزانہ 5 آواز لگاتی ہے، انا بیت الوحدہ و انا بیت الظلمہ و انا بیت الغربہ و انا بیت الحیات۔ یہ سب آوازیں ہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ظلمتوں کا گھر ہوں، میں تربت یعنی مٹیوں کا گھر ہوں۔ تم نے یہاں کے لیے کچھ تیاری کیا یا نہیں کیا؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ خدا کی قسم یہ سارے منازل اگر انسان یاد کرنا شروع کرے نا تو اسے معلوم پڑے گا کہ مجھے کیا کیا تیاریاں کرنا۔ مولا فرماتے ان بین الدنیا والآخرہ 1000 عقبۃ، دنیا و آخرت کے درمیان 1000 ٹن ہیں، ٹن، اور ایسے ٹن جو گھاٹ پہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار آپ تھوڑا سے ٹننگ میں ڈسٹرب ہو جائیے تو آپ کی گاڑی نیچے گر جاتی ہے، ایسے 1000 ٹن ہیں۔ ان بین الدنیا والآخرہ 1000 عقبۃ اہونها وایسرها الموت، ان میں سے سب سے آسان ٹن کا نام موت ہے۔ عجب، جس کی آسان کا یہ حال ہے تو وہاں کی سختیوں کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ مولا کی حدیث نہیں یاد آتی، علمت ان آخر امری الموت فاستعددت، تو مجھے یقین ہو جائے کہ انتہا میری موت ہے،
انتہا میری موت ہے، میں کچھ بھی بن جاؤں، میں کسی بھی مقام تک چلا جاؤں، میں کسی بھی منصب تک چلا جاؤں، کتنا مشہور ہوں گا اس دنیا میں ہو جاؤں، کتنی منزلیں طے کر سکوں گا کر لوں، لیکن آخر الامر موت ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ ایک سوال میری زندگی میں آئے، کیا یا موت کی تیاری کر رہا ہوں یا نہیں؟ کبھی یہ سوال نہیں کروں گا کہ موت کی تیاری کر چکا ہوں، یہ ہوتا ہی نہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ موت کی تیاری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اگر میری زندگی میں سوال آ جائے کہ میں موت کی تیاری کر رہا ہوں یا نہیں، پھر یہ موت آتی ہے تو انسان اس قدر بے قرار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے اہل بیت کے چاہنے والوں نے کس طرح موت کا استقبال کیا ہے، کس طرح موت کا استقبال کیا۔ پھر وہ موت سے گھبرائے نہیں، چونکہ انہوں نے تیاری کر رکھی تھی۔ جناب ابوذر سے کسی نے پوچھا، یا اباذر یہ لوگ موت سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ لوگوں نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو برباد کر رکھا ہے۔ ہر آدمی آبادی سے نکل کر بربادی تک جانے میں گھبراتا ہے۔ اگر میں نے یہاں آباد کیا ہو اور آپ مجھے کہیے یہاں جاؤں، تو ظاہر سی بات ہے جہاں میں نے بنایا ہے وہاں سے نکل کر ایسی جگہ جانا جہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہو۔ جناب ابوذر نے عجیب مرحلہ بتایا کہ اگر تم آبادی سے نکل کر کھنڈر تک جاتے ہو تو گھبراؤ گے، لیکن اگر اہل بیت کی سیرت پہ چلتے ہوئے کہ دنیا سجن للمومن، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، مومن اس عالم آخرت کو بڑا بناتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے قید خانے سے نکل کر محل میں جانے میں خوشی نہیں ہوگی، ہرگز ہوگی، چونکہ مومن اس عالم میں، اور یہی خوشی ہے جو جناب ابوذر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی سختیاں، کتنی مشکلات زندگی میں آئی ہیں، بہت سی مشکلات آئی ہیں۔ جناب ابوذر اگر چاہتے تو اسی مدینے میں ظاہری عزت و احترام کے ساتھ رہ سکتے تھے، اور بہت سے لوگ جناب ابوذر کو واہ واہ سبحان اللہ کہتے، لیکن جناب ابوذر نے جب دیکھا کہ حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سنت پیغمبر کو پامال کیا جا رہا ہے، لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی جناب ابوذر خاموش نہیں بیٹھے۔ اور جب ان دشمنوں کو لگا کہ ابوذر اگر مدینے میں رہ گئے تو پھر اس کے بعد مدینہ ہمارے لیے سیف نہیں ہوگا، لہذا جناب ابوذر کو روانہ کیا شام۔ اور پھر جناب ابوذر جب شام گئے تو ظاہر سی بات ہے جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ خاموش کیسے ہوگا۔ امیر شام نے حاکم وقت کو خط لکھا کہ اگر شام کو اپنے لیے باقی رکھنا چاہتے ہو تو ابوذر کو یہاں سے بلا لو، وگرنہ ابوذر یہاں کا تختہ پلٹ دیں گے۔ وہاں سے دوبارہ مدینے آئے، پھر اس کے بعد طرح طرح سے چاہا گیا جناب ابوذر کو خریدنا، حتیٰ مولا متقیان کسی کو یاد کر کر روئیں، وہ بہت بڑی ذات ہو سکتی ہے۔ جناب ابوذر کو یاد کر کر کے حضرت امیر روتے تھے، وَأَيْنَ أَبَوذر، میرا ابوذر کہاں ہے؟ یہ جملے تھے خدا کی قسم انسان کی جانیں قربان ہو جائیں ایسی ذات پر جسے یاد کر کر حضرت امیر روئیں۔ کہاں ہے ابوذر؟ مولا کا یہ جملہ تھا، کہاں ہے ابوذر؟ کسی نے پوچھا مولا ابوذر کو اتنی شدت سے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابوذر کے پاس کچھ درہم و دینار پیش کیے گئے تھے رات کی تنہائی میں تاکہ ابوذر اسے قبول کر لیں، اور جس دن یہ دینار پیش کیے گئے تھے 3 دن سے ابوذر کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، لیکن ابوذر نے وہ مال لوٹا دیا، چونکہ یہ مال دے کر وہ لوگ چاہتے تھے میری محبت ابوذر کے دل سے چھین لیں۔ اس کو یاد کیتے ہیں مولا، یہی ذات ہے، سارے ظلم برداشت کیا۔ آپ جانتے ہیں جناب ابوذر کو، چونکہ ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس سے بیٹیاں پردیس میں ہیں، مرحوم کا انتقال کہیں ہوا ہے، غربت کا وقت ہوتا ہے، بھائی یہاں موجود ہیں، خود آسٹریلیا میں انتقال ہوا، بیٹیاں کینیڈا میں موجود ہیں، واقعاً غربت ہے، واقعاً غربت ہے، تنہائی ہے۔ کچھ اپنے ہوتے ہیں لیکن کچھ اور اپنے اگر ہوں تو انسان تلاش کرتا ہے آخری وقت میں میرے وہ اپنے کہاں ہیں۔ جناب ابوذر کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور اس قدر ضرب و شتم ہوئی تھی جناب ابوذر پہ کہ جب ربضہ پہنچے اور دھیرے دھیرے علی کا یہ عاشق موت کے قریب جا رہا ہے،
موت کے قریب جاؤ. جب جناب ابوذر کا انتقال ہوا نا، یا یوں کہوں شہادت واقع ہوئی جناب ابوذر کی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جناب ابوذر کی، جو بار بار اپنے بابا کو دیکھتی ہے، جنازے کو دیکھتی ہے، ابوذر کی وصیت کے مطابق کبھی کبھار اس راستے کو دیکھتی. بس ہاتھوں کو اتنا جوڑ کر کہوں گا جناب ابوذر کی بچی سے کہ تمہارے بابا نے کم از کم وصیت کیا تھا، ایک قافلہ آیا تھا، لیکن اللہ اللہ ایک اور چھوٹی سی بچی ہے کربلا کے دشت میں، جس کی عمر 4 سال ہے، جس کا بابا جب جا رہا تھا تو دامن کو پکڑ کے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اے میرے بابا اس دشت میں، اس صحرا میں ہمیں چھوڑ کر تنہا نہ جاؤ. لیکن مولا امام حسین نے کہا نہیں میری لاڈلی سکینہ، مجھے جانا ہوگا. ارباب آزاد نہ جانے کیسے حسین سکینہ سے رخصت ہوئے تھے، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا تھا نا جہاں پر امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہو چکے تھے، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. اب امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کو مخاطب کر کے کہا اے ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، اب اس کے بعد زحمت نہ دوں گا. ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی بے زبانی میں کہا مولا میری کیا مجال ہے، آپ کہو چلنے کو اور میں نہ چلوں، لیکن آقا کیا کروں، میرے پیروں سے آپ کی لاڈلی سکینہ لپٹی ہوئی ہے. بس ارباب ادا اتر کے دیکھا اپنی بچی کو، اللہ غربت حسین، آ کر کہا بچی سے بیٹی سکینہ تمہیں تو الوداع کہہ چکا تھا. کہا بابا الوداع تو کہہ دیا تھا، لیکن آخری مرتبہ سکینہ چاہتی ہے آپ کے سینے پہ سو جائے. بس ارباب ازا کربلا کا دشت ہے جہاں پر جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سوئی ہوئی ہے. اب حسین کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بچی ہر لمحہ بابا کو یاد کرتی ہے. اور جب شام غریبہ آئی ہے نا تو یہی بچی جس کے دامن میں آگ لگی تھی، یا ابتا بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو کی آواز اور نعرے لگا رہی تھی. نشیب سے ایک لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری لاڈلی ادھر آ جا. بس ارباب ازا اب جو پھر سر رکھا ہے سینے پر، لیکن یہ سینہ ہے تو حسین کا، لیکن ابھی سینے پہ اتنے تیر لگے ہوئے ہیں کہ سکینہ بابا کے جنازے کو دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سدا فرما. بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار اللہ جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما. ان کے وراث پسماندگان کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما. بار اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار اللہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما. بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حاجی شعبان علی ابن حاجی حسن علی انیا، مرحومہ معصومہ بنت حاجی یوسف علی نورانی کی روح کو احسار فرما.